پڑھتے رہو، محنت کرتے رہو، سال بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا کہ کام میں لگنا چاہیے. یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کیفیات بھی ہیں یا نہیں، حظوظ اور لذائذ بھی ہیں یا نہیں، اور نہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ہوا یا نہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ جیسے رات کو پنساری آٹا پیستی ہے، مگر اس پیسنے والی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آٹا چکی سے گزر رہا ہے یا نہیں، اور نہ یہ خبر ہوتی ہے کہ کس قدر جمع ہو گیا. پیسنے ہی کی دھن لگی رہتی ہے. صبح کو جب دیکھتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام چکی کے گرد آٹا جمع ہے. اگر رات بھر یہ کرتی کہ ایک چکر چکی کا گھما کر آٹے کو ٹٹولا کرتی تو پاؤ بھر بھی آٹا نہ پیس سکتی. علاوہ اس کے اپنے کو جس کے سپرد کیا ہے اس پر بغیر اعتماد اور انقیاد و اعتقاد کیے کام نہیں چل سکتا. جب جاننے والا یہ کہہ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے، بس اطمینان کرنا چاہیے. اس ملفوظ میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتا دیا کہ کام میں لگنا چاہیے. یہ نہیں کہ بھئی میں کوئی کام کروں اور میں فوراً دیکھوں کہ مجھے کتنی ترقی ہو گئی ہے. ہر 5 منٹ بعد دیکھنا شروع کر دوں کہ میں نے کتنی ترقی کر لی ہے. جیسے طالب علم جو پڑھائی کرتے ہیں تو جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بار بار صفحوں کو گن رہے ہوتے ہیں کہ اب کتنے صفحے رہ گئے، اب کتنے میں نے کر لیے ہیں. بھئی تمہارا کام یہ ہے کہ تم پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. بار بار اگر دیکھو گے تو کام نہیں کر سکو گے. جیسے ایک آدمی روزانہ اپنے آپ کو کیا کرنا شروع کر دے، ناپنا شروع کر دے کہ آج میرا کتنا جو ہے نا قد بڑھ گیا ہے بچہ جو ہے، تو روزانہ اگر یہ دیکھتا رہے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. طریقہ کیا ہے کہ وہ لگ جائے، بس اپنے آپ کو کھاتا پیتا رہے، اپنی صحت کا خیال رکھے اور کام میں لگا رہے. تو چند دنوں بعد جب وہ دیکھے گا تو اس کا قد بڑھ چکا ہوگا. ایسے ہی اپنی صحت کے اندر بھی ایسے ہی، تو شریعت کے اندر بھی ایسے ہے. روزانہ اس میں نہ رہے کہ اچھا میں نے یہ جو اتنی میں نے عبادت کی اس کا مجھے فائدہ کیا ہوا، یہ میں نے جو ذکر اذکار میں کرتا ہوں تو مجھے تو کوئی اتنا فرق محسوس نہیں ہوتا، یہ جو میں مراقبات کرتا ہوں اس کا تو مجھے کوئی اتنا فائدہ محسوس نہیں ہوتا، تو مجھے کیا فائدہ کیا ہوا. ایسے ہی طالب علم اگر روزانہ سوچنا شروع کر دے کہ آج پڑھنے سے مجھے کتنا فائدہ ہو گیا. بھئی ابھی نہیں، تم پڑھتے رہو، روزانہ پڑھتے رہو، محنت کرتے رہو، سال بعد دیکھنا کہ تمہیں کتنا فائدہ ہو چکا ہے. اس لیے جس کے ساتھ تعلق ہو اس پر اعتماد کرنا چاہیے. ایسے ہی اگر شیخ نے کہہ دیا کہ بھئی تم اپنا کام کیے جاؤ، تم اپنا کام کیے جاؤ، تمہیں فائدہ ہو رہا ہے، تمہارا کام ہے ذکر کرو، تمہارا کام ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے اس میں لگے رہو، چیزوں میں لگے رہو، بس کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں تو کوئی فائدہ ہی محسوس نہیں ہوتا. بھئی ہوتا ہے، لازمی فائدہ محسوس ہوتا ہے، لیکن ابھی ہمیں نہیں لگ رہا، ابھی ہمیں نہیں لگ رہا. تو کام کام اور کام جو ہے، بس بندہ کام میں لگا رہے اور اعتماد کرے اور اپنے آپ کو سپرد کرنا چاہیے کسی کے، شیخ کے، استاذ کے، اپنے سپرد کر دے اپنے آپ کو کہ بھئی میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیے، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے چلتا رہوں. بس جس طرح وہ آپ کو بتاتے جائیں آپ چلتے رہو، انشاءاللہ اس سے بڑی ترقی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.